تبدیلی کر بیٹھا ہے، لیکن اللہ کے ہاں تو اب بھی وہی قانون ہے، بلکہ اس کی مثال امام رازی نے اتنی اہم دی کہ مثلا ایک ہے کسی بندے کا غلام عبد، ایک ہے اللہ کا غلام. تو بندے کا غلام یہاں تو بالآخر غلامی ختم ہو سکتی ہے کہ وہ بندہ اسے آزاد کر دے یا اس سے کوئی خرید کے اس غلام کو آزاد کر دے تو غلامی ختم ہے. لیکن جو اللہ کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو کوئی چیز اس کو اللہ کی عبدیت سے نکال ہی نہیں سکتی. وہ ہمیشہ اللہ کا بندہ ہے. یعنی کسی نواب وڈیرے دنیا دار کا جو غلام ہے وہ عبدیت اس کی تو انتہا ہے، آزادی ہے. لیکن جس مقصد کے لیے رب نے اس کو پیدا کیا اور یہ رب کا بندہ ہے، وہ تو آخری سانس تک ویسا ہی رہے گا کہ رب نے اسے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، رب نے اسے اپنے دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا، رب نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ اللہ کا عبد ہے. تو یہ جو مقصد ہے اس کی تخلیق کے اندر کہ یہ عبادت کرے، اس مقصد سے تو کوئی چھٹی دلوا ہی نہیں سکتا. خواہ کتنا بڑی عمر کا عبد ہو جائے. اسی کے اندر وہ نقطہ موجود ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ غلط تشریح ہے کہ عبادت تو کمال کے لیے ہوتی ہے اور کامل بندہ ہو جائے تو پھر عبادت کی چھٹی ہو جاتی ہے. یہاں یہ ہے کہ عبادت سے کمال تو ملتا ہے، لیکن اصل مقصد عبادت کا اللہ کی غلامی ہے اور وہ کبھی بھی چھٹی نہیں ملتی. جتنی عبادت کر چکا ہو پھر بھی اللہ کا غلام ہے، اللہ کا عبد ہے اور اسے اسی حالت میں رہنا ہے. تو اس بنیاد پر لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جس مشن کے لیے اسے پیدا کیا اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اگرچہ کو کتنی بڑی دھاندلی کر رہا ہو، چونکہ آگے دنیا میں ایسا ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ جب کوئی کر کے بیٹھا ہوا ہو تو تم کو اللہ تو کہتا تھا تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ تو ایسا ہو گیا ہے. جس طرح بلا تشبیہ و تمثیل تم کہتے ہو کہ نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی اور کوئی کہے میں نے تو کئی بار پڑھی ہے، تو اب اس کا یہ کہنا کہ میں نے وضو کے بغیر کئی بار پڑھی ہے، اس سے اب تمہارے اصول پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے ہی اللہ فرما رہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہر دل کو کہ وہ اللہ کی اطاعت کے لیے ہو، وہ دین برحق کے لیے ہو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. لیکن جاہل لوگ جو ہیں ان کو اس کی خبر نہیں ہے. اس آیت کی وضاحت کے لیے چند احادیث ہم پیش کرتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا مشکل مضمون جو ہے وہ آسان ہو جائے. بخاری شریف جلد نمبر 1، یہ جو بیروت کا چھاپا اس کا 327 صفحہ، حدیث نمبر 1385، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ہر مولود فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اب اس میں ہر مولود میں عموم ہے، خواہ وہ مولود ہندو کے گھر ہو، سکھ کے گھر ہو، کرسچن کے گھر ہو، مجوسی کے گھر ہو، صابی کے گھر ہو، ہر مولود فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. ہر مولود فطرت، اور فطرت کیا ہے؟ اسلام. ہر مولود فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. یہاں ایک لحاظ سے تقیید بھی ہے کہ ہر مولود لغوی معنی مولود کا ہے جسے پیدا کیا گیا، تو وہ مولود تو بکری کا بچہ بھی ہے، وہ مولود تو بھینس کا بچہ بھی ہے. تو پھر یہ ساتھ قید ہے کہ کل مولود
اس کے ساتھ ہے کہ وہ ابن آدم ہو، اس کی بات ہو رہی ہے۔ انسانی بچہ خواہ کسی کے گھر ہو، عموم بھی ہے خصوص بھی ہے۔ خصوص ہے باقی مخلوقات کو نکالنے کے لحاظ سے، عموم ہے ہر انسان کسی مذہب مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جب وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے یولد علی الفطرہ، پہلے دن کفر پہ پیدا نہیں ہوتا، اسے فطرت پہ پیدا کیا جاتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت کا پتہ تب چلے گا کہ جب فطرت کے بگاڑ کا پتہ صاحب شریعت کی طرف سے چل جائے تو پھر معین ہو جائے گا کہ پھر فطرت کیا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آباواہ یہودانی، وہ تو فطرت پر تھا، ظلم اس کے والدین نے کیا کہ اسے یہودی بنا دیا۔ تو پتہ چلا یہودیت فطرت نہیں، یہودیت فطرت کا بگاڑ ہے کہ بچہ تھا فطرت پر۔ آباواہ یہودانی، والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، او یونسرانی، یا اس کو کرسچن بناتے ہیں، او یمجسانی، یا اس کو مجوسی بناتے ہیں، ایسے ہی قادیانی بناتے ہیں، ہر بد عقیدہ جو کچھ بھی آگے آتا ہے او کے ساتھ علاوہ وغیرہ وغیرہ سب آ جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں فطرت کا بگاڑ ہیں، اور فطرت کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، تو لہذا ظلم تو کیا والدین نے، یہودی والدین نے، ہندو والدین نے، ظلم انہوں نے کیا ہوا تھا۔ اب کسی مبلغ نے اگر اس بچے کو تبلیغ کی ہے تو اس نے تو ظلم نہیں کیا، اس نے تو بھولے ہوئے کا رستہ دکھایا ہے، یہ اسے واپس نیچر کی طرف بلا رہا ہے، یا مبلغ نے نہیں بتایا وہ خود ہی آ رہا ہے، تو اسے کیوں روک رہے ہو کہ وہ ابھی اسلام قبول نہ کرے؟ وہ تو خلاف فطرت تھا، اب فطرت کی طرف جا رہا ہے۔ وہ روکنا تو اس وقت چاہیے تھا کہ جب وہ خلاف فطرت بن رہا تھا، وہ تو اسلام کی ایک دولت تھی، اسلام کا فرد تھا، اسے یہودی بنایا گیا، اسے مجوسی بنایا گیا، اس وقت ظلم ہوا۔ اور اب تو واپسی ہو رہی ہے، جہاں ظلم تھا وہاں ظلم کہہ نہیں رہے، اور جہاں ظلم سے چھٹکارا دیا جا رہا ہے وہاں پہ لفظ ظلم کا استعمال، اور یہاں پابندی لگائی جا رہی ہے کہ وہ ابھی اسلام قبول نہ کرے، ابھی اتنی عمر ہو، پھر فلاں سے اجازت لے، فلاں سے اجازت لے۔ یہ ہر ایک کاروائی اسلام کے خلاف ہے، اس واسطے کہ بگاڑ ہے۔ عقل چاہتی ہے کہ بگاڑ کی اصلاح کی جائے، بگاڑ اس کا مسلم ہونا نہیں، بگاڑ اس کا یہودی ہونا ہے، کرسچن ہونا ہے، اس کا ہندو اور سکھ ہونا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہمارے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے، اور ہم یہ کہنے سے رک نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے قرآن کا بھی کلمہ پڑھا ہے، رب رحمان کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ آواز ہمارا ایمان ہے کہ بگاڑ ایسے آیا آباواہ ہو۔ اور یہ محدثین نے لکھا، مثلا کرمانی ہے، فتح الباری ہے، کہ یہ ایک کا ذکر کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اگر ہر چیز کی ہر شے کو ایک جگہ بیان کی جائے پھر تو وہ گھنٹوں کی ایک ہی حدیث ہو جائے۔ آباواہ ہو، یہ سب سے پہلا مؤثر ہونے والا یہ فیکٹر ہے، کیونکہ آگے پڑھنے جائے گا پھر استاذ کا تو اثر ہوگا، آگے بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھے گا تو پھر دوستوں کا اثر ہوگا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا اس سلسلے کے اندر فیکٹر تھا اس کا ذکر کر دیا، انہوں نے اس کو یہودی بنایا، یا آگے ہوگا کہ اس کے کافر اساتذہ نے اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنایا یا بد عقیدہ بنایا۔ یہ کہنے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
جامع انداز ہے کہ آپ مثال دے کر وہ چیز جو غیر محسوس ہو